الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی، ہمارا سلسلہ درس تو سورہ قاف سے مسلسل چل رہا تھا اور اس سلسلے میں ہمارے 5 درس ہو چکے تھے، لیکن آج اس موقع کی مناسبت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور حضور کے ناموس پر حملہ کیا گیا، ایسی شیطانی کتاب لکھی گئی کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے حرمتی کرنے کی ناپاک جسارت کی گئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف اور امہات المومنین کے خلاف اس میں دریدہ دہانی کے ساتھ ناپاک باتیں لکھی گئیں، اور اہل ایمان اپنے ایمان کا تقاضا پورا کرنے کے لیے اس پر ایک احتجاجی مظاہرے کے لیے نکلے، اور اس سلسلے میں جو صورتحال پیش آئی وہ ساری کی ساری آپ کے علم میں ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ وہ ہر مسلمان کا فرض تھا جو انہوں نے ادا کیا، نہ وہ کوئی سیاسی مسئلہ تھا، نہ وہ کسی خاص جماعت کا معاملہ تھا، نہ کسی حکومت کے خلاف کوئی مظاہرہ تھا۔ اس میں بھی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو آپ کو بتانی ہو یا آپ نہ جانتے ہو۔ نہ اس پورے جلوس کے دوران کوئی ایسا نعرہ لگا کہ جو کسی پاکستانی شخصیت کے خلاف ہو، کسی مرکزی حکومت کے خلاف ہو، کسی صوبائی حکومت کے خلاف ہو، کسی سربراہ کے خلاف ہو، کسی پارٹی کے چیئرمین کے خلاف ہو، ایسا نعرہ بھی اس میں کوئی نہیں۔ وہ تو جس سلسلے میں وہ جلوس نکالا گیا تھا وہ آپ سارے ہی جانتے ہیں کہ اس کتاب کے خلاف وہ مظاہرہ تھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو شخص اسے کسی خاص پارٹی کا جلوس بنا کے بات کرتا ہے وہ ایک جھوٹ بات کرتا ہے، اور اگر وہ کسی خاص طبقے کو اس سے نکال کے بات کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس طبقے کے ساتھ کوئی اچھا کام نہیں کر رہا، وہ خود اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف میرے اور آپ ہی کے رسول تو نہیں، وہ تو ہر کلمہ گو کے رسول ہیں، اور ان کی آبرو ہر کلمہ گو کے لیے مقدس ہے اور اس کی حفاظت اس کا فریضہ ہے۔ لہذا اگر بالفرض محال کسی خاص جماعت کے لوگ اس میں موجود نہیں تھے، جیسے کہ میں تسلیم نہیں کرتا، لیکن اگر جیسا کہ آج کل وہ ٹی وی پر اور ریڈیو پر پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جی یہ تو ایک خاص اپوزیشن جماعت جو تھی وہ ایک سیاسی گیم کھیل رہی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ اپنے آپ میں بے ایمان ہیں، اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف میرے اور آپ ہی کے رسول ہیں، اور ان کی آبرو ہر کلمہ گو کے لیے مقدس ہے اور اس کی حفاظت اس کا فریضہ ہے۔ لہذا اگر بالفرض محال کسی خاص جماعت کے لوگ اس میں موجود نہیں تھے، جیسے کہ میں تسلیم نہیں کرتا، لیکن اگر جیسا کہ آج کل وہ ٹی وی پر اور ریڈیو پر پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جی یہ تو ایک خاص اپوزیشن جماعت جو تھی وہ ایک سیاسی گیم کھیل رہی تھی،
حکومت کے اور حکمرانوں کے بہی خانے ہیں، وہی ظالم حکومت اور حکمرانوں کے خلاف رائے عامہ کو ورگلانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ سیاسی ایشو تھا ہی نہیں، اور بات کرتے ہو تم اپوزیشن کی، تو اس کی تو قیادت بھی اپوزیشن کا آدمی کوئی نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اپوزیشن سے مراد ہوتی ہے ان لوگوں کی IGI، یہ اسلامی جمہوری اتحاد۔ تو جناب کوئی لیڈر اسلامی جمہوری اتحاد کا اس جلوس کا قائد نہیں تھا، نہ کسی نے اپیل کی تھی اس جلوس کے لیے، نہ کسی کی سیاسی لیڈر کی کال تھی اس جلوس کے لیے۔ وہ ایک جماعت جو خالصتاً غیر سیاسی تھی، ناموس تحفظ رسالت، اس نے 2 دن پہلے اس کا پروگرام بنایا تھا، اسی کی کال پر لوگ اٹھے، اس کی قیادت وہ لوگ کر رہے تھے جو 11.5 سال تک پیپل پارٹی کے حمایتی اور اس کے حلیف رہے، نواز دادا رسول اللہ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ IGI کے لوگ نہیں ہیں، یہ اس کی قیادت کر رہے ہیں۔ حکومت نے اجازت دی تھی اس جلوس کے نکالنے کی، اور وہ سارے مسلمانوں کی طرف سے اس شیطان کے خلاف ایک احتجاج تھا۔ لہذا بجائے اس کے کہ یہ گول اور پول اور یہ جو گیند ہے ایک دوسرے کے پول میں پھینک کے آپ مسلمانوں میں تفریق پیدا کریں، اس اصل بیماری کی نشاندہی کریں جس نے 7 جانیں لے لی، جس نے 20 آدمیوں کو شہید کر دیا، جس نے سینکڑوں گھروں کو تباہی سے دوچار کر دیا، اور اب بھی صورتحال یہ ہے کہ اس کی بات کوئی نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ جی یہ اس نے سازش کی، وہ کہتا ہے کہ اس نے سازش کی۔ تو آج ہم اپنے اس درس کو مؤخر کر کے جو ہمارا موضوع مسلسل چلا رہا تھا، آج اسی موضوع پر بات کرتے ہیں، اور یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جہاں سے ہم نے اس کو آغاز کرنا ہے، یہ 9واں رکوع ہے سورہ نساء کا، اور یہ آیت نمبر 60 سے لے کے اور آیت نمبر 65 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس میں فرمایا گیا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل ہوا اور اس پر جو آپ سے پہلے اترا، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے طاغوت سے کرائیں، شیطان سے کرائیں۔ قرآن میں یہ لفظ طاغوت جن اصطلاح کے طور پر استعمال ہوا ہے وہ 3 مفہوم رکھتا ہے، یعنی طاغیت اور طواغیت اور طاغوت کا مفہوم کیا ہے؟ کسی کا خدا کو ماننے کا اقرار کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا، ایک یہ طاغوت۔ اس طاغوت کو قرآن فسق کہتا ہے کہ زبانی اقرار مگر اس کے مطابق عمل نہ ہو، یہ فسق ہے اور اس کا کرنے والا فاسق ہے۔ طاغوت کی دوسری صورت یہ ہے کہ اقرار بھی نہ کرے اور عمل بھی نہ کرے۔ اس کی صورت کیا ہے؟ اسے کیا کہتا ہے قرآن؟ اسے کفر کہتا ہے قرآن۔ یہ کفر ہے، یعنی نہ ماننا نہ عمل کرنا، یہ کفر ہے۔ ماننا اور عمل نہ کرنا یہ فسق ہے۔ ایک اس سے بھی بڑی طاغوتی کیفیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ خود اپنے حکم کو خدا کے مقابلے پر منوانا، یہ سب سے بڑی طاغوتیت ہے۔ اس لیے کہ قانون بنانا اور حکم دینا یہ اللہ تعالی کا حق ہے، شریعت اللہ کی، قانون اللہ کا، بادشاہت اللہ کی۔ لہذا ہمیں جو حکم دیا گیا
تینوں قسم کے طاغوت کے انکار کا حکم دیا گیا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تمام قسم کے طاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان ہمارے نظام کی بنیاد ہے۔ اور یہاں بھی دیکھیں، ایمان باللہ کفر بالطاغوت کے بعد ہے۔ یہی چیز ہم کلمے میں کہتے ہیں، اشہد اللہ الہ، یہ یکفر بالطاغوت ہے۔ کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ، یہ ہے یؤمن باللہ، یعنی پہلے انکار کرو ہر طاغوت کا، پھر اقرار کرو اس کا کہ اللہ ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ تو لہذا یہاں کیفیت یہ بیان کی گئی کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، پھر یہ چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا پنچ بنائیں، اس سے فیصلے کریں۔ وقد امروا ان یکفروا بی، اور ان کو تو حکم ہی یہ تھا کہ اس کا انکار کریں، اسے نہ مانیں۔ طاغوت کا کفر کرنا اور طاغوت کا انکار کرنا جو ہے اس کا حکم تھا۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کے بہکاوے میں لگا دے، دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کیسی ہوگی جب ان پر کوئی افتاد پڑے، بدلہ اس کا جو ان کے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، پھر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حضور میں اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہمارا مقصود تو بھلائی تھا، میل تھا، اتحاد تھا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کی بات اللہ جانتا ہے۔ فارض عنہم وعظہم، تو ان سے چشم پوشی کرو اور انہیں سمجھا دو۔ وقل لہم فی انفسہم، اور ان کے معاملے میں ان سے آسان قولا بلیغا، رساں بات کہو۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی مغفرت کے لیے شفاعت فرمائیں، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ پھر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس کے لیے کوئی تنگی نہ پائیں اور جی سے مان لیں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اسے سرتا سر تسلیم کریں۔ حضرات یہ آج کی آیتیں تھیں جن پر میں جن کا تلاوت بھی کی اور ترجمہ بھی۔ اب آپ اس میں دیکھیں تو 3 مضمون ہیں۔ پہلا مضمون یہ ہے کہ ایمان کے دعوے داروں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن ان کے عمل کی کیفیت کیا ہے کہ فیصلوں کے لیے کفر کی طرف رجوع کرتے ہیں، فیصلوں کی طرف، طاغوت کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی زندگی کی لگام اللہ اور رسول کے ہاتھ سے نکال کے کفر کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں، جبکہ انہیں تو حکم ہی اس بات کا دیا گیا ہے کہ وَمَن یکفر بالطاغوت، کہ وہ طاغوت کا انکار کرے، اور یہاں اسے کہا گیا
وقد امروا ان یکفروا بہ، اور ان کو تو حکم یہ تھا کہ وہ اس کو نہ مانے. لیکن صورت حال یہ ہے کہ یہ اس شیطنت میں مبتلا ہیں کہ اللہ کے احکامات نہیں مانتے اور اپنی زندگی کی لگامیں جو ہیں شیطان کے ہاتھ میں دیے بیٹھے. دوسرا مضمون یہاں یہ بیان ہوا کہ رسول کیوں بھیجا جاتا ہے. اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی تابعداری کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے. اور اطاعت کا معیار کیا ہے کہ جب رسول کوئی فیصلہ کر دے تو دل میں اس کے خلاف میل بھی نہ لایا جائے. نہ صرف یہ کہ ماننا ہے، عمل کرنا ہے. یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے. یہ اس سے اوپر کی بات ہے کہ اگر وہ فیصلہ تمہارے مفاد کے خلاف ہے، تمہاری خواہش کے خلاف ہے، تمہاری مرضی کے خلاف ہے، تو اسے مانو، اس پر عمل کرو اور دل میں بھی کوئی تنگی نہ لاؤ، خوش دلی کے ساتھ اسے مانو. یہ ایمان کا تقاضا ہے. تو حضرات اب دیکھیں صورت حال. یہ ہم سے مطالبہ ہے قرآن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو شخص اللہ کی کتاب پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کا سارا معاملہ کتاب الہی کتابیں لے آئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرے اور حضور کے فیصلوں کو اس طرح دل سے مانے اور ان سے اتنی محبت کرے کہ اتنی محبت کسی سے نہ ہو، بلکہ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، حضور کی پیروی اور اطاعت کو محبت الہی کا مظہر قرار دیتا ہے. کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو وہ کیسے پہچانی جائے گی، کیا کرنا پڑے گا تمہیں؟ کہا فاتبعونی، میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں وضاحت فرماتے ہیں ایک حدیث طیبہ میں، من احب سنتی، جس نے میرے طریقہ کار سے پیار کیا، احبنی، اس نے مجھ سے پیار کیا. یعنی محبت کا معیار خدا کے نزدیک یہ ہے کہ حضور کی پیروی کی جائے، اور حضور کے نزدیک اس کی وضاحت یہ ہے کہ ان سے محبت کیسے پہچانی جائے گی کہ ان کے طریقے کے مطابق ہو. فاتبعونی، میری اطاعت کرو. احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ کیسے پہچانی جائے گی؟ اس اعتبار سے پہچانی جائے گی کہ اس نے میرے طریقے سے محبت کی. اور انعام محبت کیا ہے؟ تو کہا مائی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. مگر میری محبت یہ نہیں ہے کہ تم نے زبان سے کہا، بلکہ یہ ہے کہ تم نے میرے طریقے کے مطابق زندگی گزاری. پھر اب آپ دیکھیں کہ فیصلہ اس بات پر بھی نہیں ہے کہ زبان سے محبت کرو، عمل سے محبت کرو، بلکہ فیصلہ اس بات پر ہے کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. حضور کے فیصلے کے خلاف دل میں تنگی بھی نہ لاؤ، اس طرح سر بسر مانو کہ اس کے خلاف دل میں تنگی بھی نہ آئے. یہ ہمارے ایمانیات کے ہیں تقاضے، اور جو ان سے ہٹ کے چلتا ہے وہ اپنے لیے کوئی اور نام تجویز کر لے، اپنا قبلہ تبدیل کرتا ہے تو کر لے، لیکن ایک طرف ایک آدمی مسلمان ہونے کا دعوے دار بھی ہو اور اس کی زندگی اس معیار میں نہ ہو اور وہ اسے ضروری بھی نہ سمجھے، وہ اسے لازمی بھی نہ قرار دے. آپ سمجھ لیجئے کہ وہ صرف اتنی ہی بات نہیں ہے کہ گناہگار ہے، بلکہ وہ تو کفر کے راستے پر چل پڑا ہے.
ابتدا میں نے عرض کر دیا تھا کہ مان کے عمل نہ کرنا فسق ہے، لیکن نہ ماننا کفر ہے، اور اس کے مقابلے پر اپنی رائے کو ترجیح دینا یہ تو اس سے بھی بڑی برائی۔ تو اب یہ ان چند دنوں میں جو صورتحال پیدا ہوئی، اس میں بہت سارے وہ سیاسی لیڈر اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ روز ہلاپ رہے، روزانہ ٹی وی پر آ رہے، ایک دوسرے پر کیچڑ اچالا جا رہا ہے۔ کسی ایک کا گناہ کسی دوسرے کے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب یہ کام تو فلاں نے بھی کیا، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ بھی ایسا کریں۔ مثلا ایک صاحب کل ٹی وی پر تھے، انہوں نے کہا جناب وہ تو پہلے 2 کتابیں اور بھی لکھی گئی ہیں۔ تو جناب ایک بات میں پوچھتا ہوں، کیا ان 2 کتابوں کا پہلے لکھا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم لوگوں کو اس بات کی اجازت دے دیں معاذ اللہ کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس لکھتے رہے؟ یہ بات کل وزیر داخلہ نے فرمائی، میں بڑی دل سوزی کے ساتھ بڑے دستوستہ عرض کر رہا ہوں۔ آپ مجھے 20 سال سے جانتے ہیں، تقریباً 16-17 برس ہو گئے ہیں اس مسجد میں مجھے اللہ کا دین بیان کرتے ہوئے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی لالچ کے ٹھیک بات کو ٹھیک کہا ہے، اور کبھی الحمدللہ میں اس سے گھبرایا نہیں۔ نہ میرا جب قرآن سامنے رکھا ہو کسی پارٹی سے کوئی تعلق ہے، میں خالصتاً یہاں بیٹھا ہوں اللہ کے دین کی بات کہتا ہوں۔ اگر کسی نے پہلے 2 کتابیں لکھی اور آج آپ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں، تو خدا ہی سے میں پوچھتا ہوں جناب، آپ پہلے کہاں تھے؟ آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ آج آپ کو کسی نے بریف کر دیا کہ جی یہ 2 کتابیں پہلے بھی لکھی گئی ہیں، تو آپ بھی اتنے ہی مجرم ہیں، میں تو کم مجرم ہوں کیونکہ میں انگریزی ادب کا ماہر نہیں۔ جن کتابوں کا آپ نے حوالہ دیا وہ انگریزی کی کتابیں، لہذا میں مجرم نہیں، لیکن جو انگریزی ادب کی مہارت کا دعوے دار ہو وہ مجرم ہے، وہ خدا کے ہاں جواب دے گا۔ پھر کہنا یہ صاحب یہ کتاب تو اگست میں چھپ گئی تھی، تو تم اگست میں چھپی ہوئی کتاب کہہ کے اس کے جرم میں کوئی کمی کرنا چاہتے ہو؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ دسمبر میں چھپی ہے؟ ہم کب کہتے ہیں کہ فروری میں چھپی ہے؟ وہ جب بھی چھپی ہو۔ اور دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، مجھے اس کتاب کے بارے میں جو علم ہوا وہ اس تحریک سے پہلے ہوا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں پچھلے 2 جمعوں پہلے آپ سے یہ بات کر چکا تھا۔ اس وقت یہاں کسی تحریک کا کوئی سلسلہ نہیں، اور میں نے کیوں کیا تھا آپ کو یاد دلاؤں کہ اس کتاب کو سب سے پہلے جس نے بین کیا ہے وہ ہندوستان ہے۔ حیرت کی بات، جو سیکولر اسٹیٹ ہے، جو ہندوؤں اور کافروں کی حکومت ہے، لیکن وہاں کا مسلمان بہت بیدار ہے، اپنے احساسات کے بارے میں وہ بہت بیدار ہے۔ یہ کتاب وہاں آئی، وہاں اس کے خلاف ہندوستان کے مسلمان نے آواز اٹھائی اور انڈیا گورنمنٹ سے اسے بین کرایا جب اس کا پہلا ایڈیشن آیا۔ ہم احتجاج اس پر نہیں کر رہے کہ یہ جنوری میں چھپی ہے، حضرات اس پکچر کو اسی انداز میں دیکھیے جس میں ہے کہ اب اس کا 2nd ایڈیشن چھپ رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ 2nd ایڈیشن چھپ رہا ہے بلکہ وہ دنیا کی 9 زبانوں میں ترجمہ کر کے چھاپی جا رہی ہے، اور اس میں خود ایک اردو زبان بھی شامل ہے، اس میں بھی اس کا ترجمہ ہوگا اور اس میں بھی وہ چھاپی جائے گی۔ یہ کہنا کہ جی اتنے دن ہو گئے تھے پہلے کیوں نہیں احتجاج کیا، آپ ہمیں مغالطہ دیتے ہیں۔ اگر آپ بے وقوف ہیں اور آپ نہیں پڑھتے جب تک آپ کو کوئی بریف نہ کرے، تو آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ سارے مسلمان جو زندہ ہیں اسی لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کے سہارے زندہ رہے، اور یہ حضور کی عظمت و حرمت پر مر جانا اپنے لیے تمہاری وزارتوں سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ یہ نہیں تھا کہ یہ آج چھپ رہی ہے، یہ اب ریپرنٹ ہو رہی ہے،
اس کے ترجمے ہو رہے ہیں، یہ 9 زبانوں میں چھاپی جانے کا پروگرام بنایا جا رہا۔ میں آپ کو یہ بھی یاد دلاؤں کہ اس مصنف کے لیے یہیں سے میں نے آپ سے یہ بات بھی کہی، ہمیں کوئی بے خبر نہ سمجھے، ہم اللہ کے ہاں اپنی بات کے جواب دہ ہیں، اور جب ہمارے علم میں آتا ہے تو ہم ٹوکنے سے نہیں رکتے۔ یہ اس سے پہلے بھی 2 کتابیں چھاپ چکا ہے، ان دونوں کتابوں پر بھی پاکستان سے احتجاج نہیں ہوا، ان پر بھی ہندوستان سے احتجاج ہوا۔ ایک کتاب اس نے چھاپی مڈ نائٹ چلڈرن، اور دوسری کتاب اس نے چھاپی شیم۔ یہ دونوں کتابیں جو ہیں، یہ کتابیں بھی بے حیائی اور فحاشی اور بدکاری پھیلانے والی کتابیں ہیں۔ پرسوں ایک پاکستانی صحافی نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ جناب وہ تو اس کے لیے تو فیض صاحب نے بھی مذمت کی تھی اور یہ کہا تھا وہ کوئی بڑا صحافی تو نہیں ہے، کوئی بڑا مصنف تو نہیں ہے، لیکن وہ چونکا دینا چاہتا ہے۔ یہ چونکا دینے والی شیطانی عادت دراصل ایسی ہی ہے۔ ایک کہانی کے طور پر ایک بات بیان کی گئی کہ ایک صاحب حج کرنے تشریف لے گئے، اللہ نے مال بہت دیا ہوا تھا، وہاں جا کے خوب تقسیم کیا، خوب بانٹا، تو لوگوں میں چرچا ہو گیا بھائی بڑا دیندار آدمی ہے، بڑا حاجیوں کی خدمت کرتا۔ وہ ایک بے ایمان اسی قسم کا بدکار اب اس کے دل میں اٹھا کہ میں کیسے مشہور ہوں۔ کوئی رستہ نہ ملا، اس نے کہا کسی شاہراہ پر بیٹھ کے پیشاب کر دو، سارے میں مشہور ہو جاؤ۔ یہ ایسی بات ہے، ایسی بےہودگی کہ جناب ویسے تو ہمارے ہاں کوئی جان نہیں ہے، تو چلو اس طرح سے شہرت اختیار کرتے ہیں۔ اور اب ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے جناب اس طرح آپ نے اسے مشہور کر دیا۔ تو کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ مسلمان قوم آپ کی طرح اتنی مفاد اور مصلحتوں کی شکار ہے کہ اس کے نبی کے خلاف کوئی بکواس کرے اور یہ اسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر؟ آپ یہ کیوں بھولتے ہیں کہ اس کام کو کوئی کرنے والا اپنے کیفر کردار کو پہنچنے سے بچا نہیں ہے۔ اسی پنجاب کی سرزمین نے وہ جیالہ بھی پیدا کیا جس کا نام غازی علم دین شہید ہے، وہ یہیں پیدا ہوا تھا۔ یہ تو مجاہدوں کی زمین ہے، یہ غازیوں کی زمین ہے، اسے تانا نہ دو، یہ بزدلوں کی زمین نہیں ہے۔ زندگی کی قیمت اس کے نزدیک کوئی نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کے سامنے اور حضور کے محبت کے سامنے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب یہ کہا جاتا ہے جی وہ تو جنرل ضیاء کے زمانے میں کوئی وزیر تھے، یہ ان کا رشتہ دار ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کسی کا بھی رشتہ دار ہوتا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر نوح کا بیٹا کافر ہو کے خدا کے عذاب سے نہیں بچتا اور اس پر عذاب آنے کا کوئی تانا اللہ نوح کو نہیں دیتا، اس لیے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بالکل دو ٹوک فیصلہ ہے۔ اگر یہ سابقہ حکومت کے کسی وزیر کا بھائی ہے تو کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موجودہ حکومت کے وزیر اس کی اس معاملے میں نظیر بنا کے کہیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے اسے چلنے دیں؟ بات صرف یہ ہے کہ یہ آدمی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کے خلاف لکھا، ہم نے اس پر احتجاج کیا، تمہاری منظوری سے کیا، غیر سیاسی کیا، تمہاری حکومت کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگایا، کوئی نہیں کہا کہ تم مستعفی ہو جاؤ، کوئی نہیں کہا کہ تم برے ہو۔ ایک آدمی بتائے کس نے کہا؟ کسی نے نہیں کہا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہاں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو پکڑنے کی کوشش کرو۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف گیند کو ادھر پھینکنا اور ادھر پھینکنا جو ہے یہ کوئی فائدے مند بات نہیں ہے، کسی کے لیے بھی فائدے مند بات نہیں۔ تو یہ کتاب اب دوبارہ چھپ رہی تھی اور اس کے لیے یہ احتجاج ہو رہا تھا،
آپ نے جو کچھ وہاں کیا اور ہوا وہ میں کیوں کہوں؟ آپ نے ٹی وی ہی پر نوابزادہ نصر اللہ خان کا بیان اس ساری قوم کو سنایا اور اس نے کہا ہم نے تو ایسا ظلم کبھی نہیں دیکھا. وہ بڈھا آدمی جو 50 برس سے تحریکوں میں ساتھ ہے اور وہ تمہارا حلیف ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے، معاف کرنا، اسے ہمارے کھاتے میں نہ ڈالو. حسین احمد گیا ہو تو آؤ بات کرو، راجہ ظہیر ہو تو آؤ بات کرو، غلام حیدر وہیں ہو تو چلو آؤ الزام لگاؤ. ایک غیر سیاسی جلوس رسول کی عظمت کے لیے نکالا جا رہا ہے. غیر ممالک سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں، امریکن سینٹر پر مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں ایک قرارداد دینا چاہتے ہیں، اور اس کی قیادت جو لوگ کر رہے ہیں ان کا کوئی تعلق کسی سیاسی کیمپ سے نہیں، اور اگر ہے تو ایم آر ڈی سے ہے، اگر ہے تو پیپل پارٹی کے حلیفوں سے ہے. مخالفوں سے نہیں ہے. یہ تم نے اسے رنگ دیا ہے. ہم کہتے ہیں وہ تو سارے مسلمانوں کا اجتماع تھا. کیا تم انکار کرو گے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے؟ کیا تم یہ کہو گے کہ رسول صرف آئی جی آئی کے ہیں، تمہارے نہیں ہیں، پنجاب والوں کے ہیں، سندھ والوں کے نہیں ہیں؟ آج دیکھو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے، جس کا کوئی تعلق کسی آئی جی آئی سے نہیں ہے، اس نے کہا یہ بڑا ظلم ہوا ہے، اس کے سوگ میں سبی میلہ اس نے منسوخ کر دیا. تو اس آدمی کو شرم نہیں آتی جو اس کے اس اقدام پر مخالفت کرتا ہے؟ اس کی آج کے اخبار میں موجود ہے. کہتا ہے جی اوجڑی کیمپ میں بھی تو لوگ مر گئے تھے. گویا اوجڑی کیمپ کے حادثے کو تم عزت رسول کے لیے جان دینے والوں سے ملا رہے ہو ظالموں. کہا جی پھر کیوں نہیں منسوخ ہوا تھا؟ تو بے وقوفوں، تم پیپل پارٹی کی حکومت کی حمایت نہیں کر رہے، اسے بدنام کر رہے ہو. ہم تمہیں بروقت بتا رہے ہیں، تم برا کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں امن اور اطمینان سے، مرکز میں پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ چلائے. یہ پنجاب میں آئی جی آئی والوں کی ہے، یہ چلائے. رسول کی عظمت کو، رسول کے ناموس کو سیاست کا مسئلہ نہ بناؤ. اس نے سبی میلہ منسوخ کر دیا. اس کی مخالفت کس نے کی؟ جس نے مخالفت کی اس کا کیا تعلق ہے پھر اس سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر شہید ہونے والوں کے سوگ میں اس نے اسے ڈیلے کو ملتوی کیا ہے. کہتا ہے اسلام آباد میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، ہم اس لیے اسے منسوخ کرتے ہیں. وہ بارزوئی صاحب کہتے ہیں جی یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، گویا ناچ ہونے چاہیے تھے، ڈانس ہونے چاہیے تھے. ڈانس چاہیے انہیں، ناچ چاہیے انہیں، اور پھر کہتے ہیں دین ہمارا جو ہے وہ اسلام ہے. اسلام دین تو یہ ہے کہ رسول کی عظمت کے لیے آؤ میدان میں اور اس کے دشمنوں کو للکار دو. پھر تم کہتے ہو کہ جناب یہ سیاسی ایشو بنایا گیا، اور کیا ضرورت تھی اس بات کی کہ اس پر کوئی مظاہرہ کیا جائے. تو ذرا ایک بات بتاؤ، یہ مظاہرہ تو ایران میں بھی ہوا، اور ایران میں بدھ کے دن قومی سطح پر سوگ منایا گیا. تمہارے پڑوسی میں رہتا ہے، روزانہ اس کے وزیر آ کے تم سے مل رہے ہیں، ان کو بھی کہا ہوتا یہ تم کیا کر رہے ہو. ایران نے جلوس بھی نکالا، وہاں کسی پر گولی کیوں نہیں چلی؟ اس نے سوگ منایا، اس کے خلاف بھی تو ذرا بیان دو کہ انہوں نے غلط کیا. اور پھر وہ تو یہ پالا بھی مار گئے، ہر ایک کو مہلت ملتی ہے، کوئی کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی ناکام ہو جاتا ہے. اس نے کہا یہ واجب القتل ہے، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اس رشدی کو قتل کر دے. ایرانی نے کیا.
تم یہ کہتے ہو جی اس کی کیا ضرورت تھی، یہاں تو پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں آؤ، وہاں بھی پارلیمنٹ ہے، اور تم تو کہتے ہو یہاں 11 سال نہیں بنی، وہاں جنگ کی حالت میں 4 دفعہ الیکشن ہوا ہے، 4 دفعہ کی الیکشن شدہ پارلیمنٹ ہے، اس کے باوجود ساری قوم نے جلوس نکالا ہے، اس کے باوجود ساری قوم نے سوگ منایا ہے۔ تمہارے کرنے کا کام یہ تھا، اگر اللہ تمہیں ہوش دیتا کہ تم اسے اپوزیشن کا مظاہرہ نہ بننے دیتے، تم سارے آتے، کیونکہ رسول تمہارا بھی، اور سوگ کا اعلان سرکاری طور پر کرتے، اور جنہوں نے غلطیاں کی تھیں ان کو سزائیں دینے کی بات اب کی ہے تم نے۔ ہم کہتے ہیں چلو بہت اچھا ہے، لیکن اسے کسی پارٹی کا مسئلہ نہ بناؤ، یہ ساری قوم کا مسئلہ ہے، یہ تو ساری ملت اسلامیہ کا مسئلہ ہے۔ اب آخری بات یہ بھی عرض کر دوں، برطانیہ صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، یا جی کا ان کا بیان ہے، بڑی ناک بھویں چڑھائی ہیں انہوں نے۔ ہم کہتے ہیں داخلی معاملات جو ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں، کسی کے داخلی معاملات میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ وہ دنیا کے 1 ارب مسلمانوں کے روحانی باپ کے خلاف بکواس کرے اور اس کو قانونی تحفظ دیا جائے۔ ہم پوچھتے ہیں اگر برطانیہ کے سارے جھنڈے ہم روزانہ سڑکوں پر جلانے کا پروگرام بنائیں تو کیا تم اسے ہمارے ملک کا داخلی مسئلہ قرار دو گے؟ ہم روزانہ ملکہ برطانیہ کی تصویریں بنائیں، پتلے بنائیں، اور روزانہ چوک میں کھڑا کر کے اسے جوتے مارے، تم اسے ہمارا داخلی مسئلہ قرار دو گے یا اس پر احتجاج کرو گے؟ اس لیے کہ تم نے ہمیں دھوس دی ہے کہ یہ بین الاقوامی انصاف کے چارٹر کے خلاف ہے، تو ہم بھی تمہیں یہ یاد دلاتے ہیں ہم کوئی ان پڑھ لوگ نہیں ہیں۔ ہماری داڑھیاں دیکھ کے اور مسجدوں کے ممبر پر بیٹھ کے یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم بے خبر ہیں، مسلمان بے خبر ہوتا ہی نہیں، ہم الحمدللہ بہت باخبر لوگ ہیں۔ ہم نے اپنے ضمیر وزارتوں کے لیے نہیں بیچے ہوئے، ہم نے اپنے علم جو ہے وہ کسی MNA شپ کے لیے نہیں بیچے ہوئے، ہم ٹھیک ٹھیک بات کہتے ہیں کہ جناب اندرونی معاملات میں مداخلت واقعی ممنوع ہے، لیکن بین الاقوامی سطح پر یہ بھی ممنوع ہے کہ کچھ لوگوں کو اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ وہ دوسری اقوام کے ہیروز کے خلاف غیر انسانی اور غیر شریفانہ زبان استعمال کریں۔ یہ نہیں کیا جا سکتا، یہ قابل مذمت ہے، سیاسی لیڈر کے خلاف نہیں کیا جا سکتا، چاہے جائے کہ روحانی پیشوا کے خلاف کیا جا سکتا ہو۔ ہم اس برطانیہ کے اس ترجمان کو یہ یاد دلاتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں ہر جگہ ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری بات پہنچاؤ، یہ حق تمہیں کس نے دے دیا ہے کہ تم انبیاء کے خلاف جو بکواس ہو رہی ہو اسے چھاپو، اور اسے چھاپنے کے بعد پھر یہ کہو کہ اس پر احتجاج بھی نہ ہو، اور ہم اس کو چھاپنے دیں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لہذا ہم احتجاج کرتے ہیں اس بات پر، اس برطانیہ کے آج کے بیان پر بھی ہم احتجاج کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سفارتی سطح پر اسے اٹھاؤ، اور انہیں یہ بھی یاد دلا دیں کہ جب آدمی مضبوط ہوتا ہے تو تم گھٹنوں کے بل جھک جاتے ہو۔ تم نے سعودی عربیہ کے خلاف ایک فلم بنائی تھی 3 سال پہلے، تمہیں یاد ہوگا، اور میں اپنے ان بھائیوں کو بھی یاد دلاؤں کہ یہاں میں نے اس پر بھی تقریر کی تھی، دی پرنسز انہوں نے فلم بنائی تھی، اور اس میں سعودیہ کے نظام انصاف پر انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، کیونکہ یہ سارے ظالم جو ہیں نا یہ قاتلوں کے ساتھی ہیں، یہ بدکاروں اور زانیوں کے ساتھی ہیں۔ تھیم اس فلم کی یہ تھی کہ سعودی عربیہ کی ایک خاتون نے جو شہزادی تھی زنا کا گناہ اس سے سرزد ہوا اور اسے حکومت کے حکم پر سنسار کر دیا گیا۔ انہوں نے اس کا بڑا پروپیگنڈا کیا، اس کے خلاف فلم بنائی، وہ فلم بنائی برطانیہ کے ٹی وی میں، اور جب سعودی عربیہ نے آنکھیں دکھائیں
اور کہا سفارتی تعلقات توڑ دیں گے، تو انہیں وہ فلم واپس لینی پڑی۔ کیوں واپس لینی پڑی؟ اس لیے کہ تیل بند ہو جائے گا، تو برطانیہ کی گاڑیاں بند ہو جائیں گی، عیاشیاں بند ہو جائیں گی۔ ہم اس حکومت سے بھی کہتے ہیں اور سارے عالم اسلام سے کہتے ہیں کہ جناب یہ صرف ایک دی پرنسس کی بات نہیں ہے، یہ تو ساری کائنات کے شہزادے کی بات ہے، یہ تو امام کائنات کی بات ہے، یہ تو اس کی بات ہے کہ لولا لما خلقت الافلاک، اللہ اگر اسے نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا، یہ اس کی بات ہے، میرے رسول کی بات نہیں، ہم سب کے رسول کی بات۔ پیپل پارٹی والوں تمہارے رسول کی بھی بات، تم اپنے آپ کو رسول سے جدا کرتے ہو۔ بھائیو تم میرے کلمہ گو شریک نہیں ہو۔ یہ حکومتیں تو آنی جانی ہیں، آج کسی کی ہے کل کسی کی ہے، نہ وہ رہی نہ یہ رہے۔ اگر رہتی صدا تو تم نہ آتے، وہ چلی گئی تم بھی چلے جاؤ۔ ایمان کی بات کرو، لہذا ہم احتجاج کرتے ہیں یہ کتاب ضبط ہونی چاہیے، یہاں نہیں، یہاں تو آئی نہیں، یہاں کی ضبطی کی بات کون کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کمپنی کی ساری کتابیں ضبط ہونی چاہیے۔ آپ منظور کرتے ہیں اس بات کو؟ جس کمپنی نے یہ چھاپی ہے ہم اس کی ساری کتابیں پاکستان میں ضبط دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ دھوس ہم دیتے ہیں، علل اعلان دیتے ہیں۔ یہ قوم بانج نہیں ہے، کوئی بس جاتا ہے، آپ دیکھ لیں گے کہ وہ خدا کی گرفت میں آئے گا، لکھنے والا اور اپنے کیفر کردار کو پہنچے۔ دوسری بات، اس سے ہٹ کے وہ بھی سن لیں، پچھلی دفعہ آپ سے میں نے یہ کہا تھا کہ وہ 89 میوزک کے نام سے اس قوم کو جس آوارگی کا یہاں سبق دیا گیا، یہ ساری قوم شرما گئی۔ خدا کے بندو وہ کام کیوں کرتے ہو کہ کل یہ شریف لوگ اٹھ کے کہیں کہ ہمیں تمہاری حکومت نہیں چاہیے؟ میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ تم نے ہر پروگرام کو اس قابل کر دیا ہے ٹی وی کے کہ باپ بیٹی اور بہن بھائی مل کے اسے دیکھ نہ سکیں۔ یہ ہم ٹی وی بھی نہیں پھوڑ دیں گے، یہ ٹی وی اسٹیشن بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ ٹی وی کلینک کے نام سے ایک پروگرام آ رہا تھا، بہت اچھا پروگرام تھا، لوگوں کو معلومات ملتی تھی صحت کے متعلق۔ تم نے اب اسے بھی فحاشی کا پروگرام بنا دیا۔ کچھ پروگرام وہ ہوتے ہیں جو ٹی وی سے ریڈیو سے نہیں دکھائے جاتے، جسے ضرورت ہو وہ کتابیں پڑھ لے، ڈاکٹروں سے معلوم کر لے۔ یہ جو ٹی وی کلینک پر پروگرام ہوا ہے اب اسی ہفتے کا پروگرام، یہ اسکن کے موضوع پر ہے، جلد کیسے بنتی ہے۔ ڈاکٹر نصیر صاحب کو آپ اس میں لے آئے ہیں، ضرور سارے دشمنوں کو لے آئے، فرق نہیں پڑتا، جس کو لاؤ گے تمہارا گراف گرتا جائے گا معلومات۔ اس میں میل فیمیل کے سارے معاملات تم نے چارٹ کے ذریعے دکھائے، اور مجھے سب سے پہلے، میں نے وہ پروگرام نہیں دیکھا، سب سے پہلے جس آدمی نے مجھے اطلاع دی وہ خود ڈاکٹر تھا، اس نے کہا میں اپنے بچوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا اور مجبور ہو کے مجھے وہ بند کر دینا پڑا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج ایک سلمہ خواجہ کا بیان بھی اخبار میں اسی کے خلاف صبح موجود ہے، اس نے کہا یہی تم کیا کرنے لگے ہو؟ اس کے بعد پھر یہی معاملہ رہ جاتا ہے کہ اس دیواجی زندگی کے ساری بے پردگیاں اب تم ٹی وی پر لے آؤ اور پھر یہ کہو کہ جی ہم تو معلومات دے رہے ہیں۔ یونیورسٹی چیلنج کے نام سے بہت اچھے پروگرام جا رہے تھے، نوجوانوں سے اسلامیات کے سوال ہو رہے ہیں، پاکستان کے سوالات ہو رہے ہیں، معلومات عامہ کے سوال ہو رہے ہیں، اور ظالموں تم نے اسے بھی میراثیوں کا دھندا بنا دیا۔ دو پروگرام پشاور سے آئے ہیں، دونوں میں وہی ناچ گانا شروع ہو گیا ہے۔ ان پروگراموں کے درمیان جو یونیورسٹی چیلنج کے نام سے معلومات عامہ کے پروگرام، تم کہتے ہو دین ہے ہمارا اسلام، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اس کو جاری کرنے والا ہے تم خدا کے ہاں سے اس کا اجر ختم نہیں کرا سکتے۔ تمہارے مقدر میں تو اسے بند کرنے کا پروگرام آیا ہے، اور جس بے ایمان نے اسے بند کیا ہے، میں کہتا ہوں پیپل پارٹی والوں وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہاری حکومت کے خلاف سازش کا بات۔ روزانہ خبروں کے بعد ٹی وی سے
عقیدت کے عنوان سے نعت رسول کا پروگرام ہوتا تھا صاحب، سالہ سال سے ہو رہا تھا، بند کر دیا۔ ہم نے خط لکھے، جواب دیا جاتا ہے کہ وہ اس پروگرام کی لمٹ ختم ہو گئی، اب ہم دوسرے پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ دوسرے پروگرام کیا شروع ہو رہے ہیں ذرا دیکھیں۔ رسول کی نعت بند، تلاوت قرآن بند، یہ دونوں ہوتی تھی خبروں کے فوراً بعد۔ اس کی جگہ آپ نے خبروں سے 5 منٹ پہلے گانا بجانا شروع کرا دیا، ایک گانا روزانہ ہوتا ہے۔ اور دیکھو، میں تمہیں یاد دلا دوں، یہ تمہارے نہیں ہیں جن پر تم تکیہ کر رہے ہو۔ کل ہندوستان گیا یہ وفد شاعروں اور ادیبوں کا، میں انہیں بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں، میں نے اپنی زندگی کا آغاز اسی شاعر اور ادب سے کیا ہے، مجھے یہ سارے نسخے پتا ہیں، میری اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، میں آ کے ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، لیکن میں انہیں جانتا ہوں۔ یہ حمایت علی شاعر، یہ قتیل شفائی، یہ سارے وہ لوگ جو کل جنرل ضیاء سے مال توڑ رہے تھے، جنرل ضیاء سے مال کما رہے تھے، سارے پروگراموں کا میں تمہیں حوالہ دیتا ہوں، ہر مشاعرے میں یہ موجود، ہر پروگرام میں یہ موجود۔ جنرل ضیاء ہو تو مال کمائیں، اور بے نظیر بھٹو ہو جائیں تو مال کمائیں۔ اب ہندوستان جا کے ان بے ایمانوں نے کہا، کل آج کے اخبار میں ان کا بیان موجود ہے، 11 سال تک جی بڑا جبر ہو رہا تھا، ہم پر بڑا ظلم ہو رہا تھا، اس لیے کہ تجھے حیدرآباد سے راول پنڈی ٹی وی سینٹر پر لا کے بائی ایئر کا خرچہ بھی دیا جاتا تھا اور مال بھی دیا جاتا تھا، تیرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا تھا۔ یہ حمایت علی شاعر کی میں بات کر رہا ہوں، کہتا ہے ہمارے پاس ظلم ہو رہا تھا۔ یہ غضنفر مہدی، یہ یونس کاظمی، سرکاری ملازم، 19ویں گریڈ کے افسر، حکومت کے خلاف اور حکومت کی حمایت میں بیان دیں تو یہ جائز۔ انہیں پکڑو، یہ تمہارے بہی خواہ نہیں ہیں، یہ تو وہ مکروہ چہرے ہیں، سود کا مال کھاتے ہیں اور علماء اور مشائخ کے جوائنٹ سیکرٹری اور جنرل سیکرٹری بنتے ہیں۔ یہ نیشنل بینک کے ملازم، ان کو کدھر سے حق مل گیا کہ یہ تمہاری حمایت میں کسی کے خلاف بیان دے، اور اب رسول کی حمایت میں نہیں بولتے، وہ منہ میں گونگٹیاں ڈال رکھی ہیں۔ اور ان کی اخلاقی حالت میرے پاس تراشا رکھا ہوا موجود ہے، جون صاحب چاہیں نوائے وقت میں چھپا ہوا، اس کا بیٹا پکڑا گیا ایران کے بارڈر پر، اس نے خود بیان دیا، کہا جناب عالم دین کے ساتھ زیادتی ہو گئی، میرا مال دلوایا جائے۔ اس مال میں کیا تھا؟ VCR تھا، رنگین ٹی وی تھا، انگریزی فلمیں تھی۔ گویا شاعر تو بیچارہ کہہ کے وہی مر گیا کہ بعد کچھ تصاویر بتا اور چند حسینوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا، مگر یہ سامان مولوی صاحب کے گھر سے نکلا ہے، ان کا سامان پکڑا گیا، یونس کاظمی صاحب کا، وہ جو ابو طاہر ہیں، محمد یونس کاظمی ہیں، نیشنل بینک میں ملازمت کرتے ہیں، لیکن کیونکہ اب حکومت سے مال کھاتے ہیں تو کل ضیاء سے پیسے لیتے تھے، آج بے نظیر سے پیسے لیتے۔ یہ ہے ان کا حال۔ ہم کہتے ہیں ان دشمنوں سے سمجھو، اور سیدھی بات ہے، تمہیں ووٹ ملے ہیں تم حکومت کرو، ہم کوئی مخالفت نہیں کرتے، لیکن جنہیں ووٹ ملے انہیں بھی حکومت کرنے دو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو ووٹ کا مسئلہ نہ بناؤ، وہ سب کے رسول ہیں، تمہارے بھی رسول ہیں، میرے بھی رسول ہیں، آؤ ان کی عظمت کی، ان کی عزت کی بات کریں، ان کی محبت کی بات کریں، ان کے ساتھ اپنے تعلق کی بات کریں، ان کے ساتھ اپنے ایمان کی بات کریں۔ اللہ اسی ایمان پر ہمیں زندہ رکھے، اللہ اسی ایمان پر ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔